اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام بچوں خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئی ایم پروفیسر چودھری تنویر احمد، پرنسپل تنویر اکیڈمی آف کامرس، گڑھی شو، لاہور، پاکستان۔ بہت سارے بچے بزنس کمبینیشن کا سوال کرتے ہیں۔ اصول تجارت، انٹروڈکشن ٹو بزنس، کامرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چیپٹر ہے بزنس کمبینیشن۔ وہ کہتے ہیں سر یہ سمجھ نہیں آتا یہ کمبینیشن کیا ہوتا ہے۔ میں کہ یار کمبینیشن کو سمجھانا ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں کو پریکٹیکل بتانا بہت ضروری ہے کہ چلے پہلے پریکٹیکل کرتے ہیں پھر کمبینیشن سمجھ میں آ جائے گا۔ ان بچوں کی ڈیمانڈ پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پیپر میں اکثر و بیشتر یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے 2 سوال بھی آتے ہیں پیپر میں۔ ایک تو کنفرم کویسچن ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے، جنہوں نے تیاری کرنی ہے کامرس کے بچے بالخصوص توجہ فرمائیں پلیز۔ تو وہ کویسچن ہے کہ جناب یہ کمبینیشن کیا ہے، واٹ از کمبینیشن؟ میں کہ یار کمبینیشن کمبائن سے ہے، اکٹھا ہو جانا، مل جانا۔ تو سر کو بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کہ چلو آئیے پھر آج آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ وہ آپ نے بچپن میں کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو سنی ہوگی جناب، کہ ونس اپون اے ٹائم وہ ٹارٹائز اور ہیئر جو ہے نا وہ ان کے درمیان ایک ریس ہوئی تھی کہ جس میں کچھوا جو ہے وہ جیت گیا تھا کیونکہ راستے میں خرگوش جو ہے وہ سو گیا۔ انہوں نے کہا سر یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اسی میں سے ایک نئی بات بتاؤں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہانی سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے جو بھی ثابت کرنے لگا ہوں۔ وہ جناب پہلی ریس جو ہے وہ خرگوش ہار گیا اور کچھوا جیت گیا، اور اس میں مین مسئلہ کیا تھا کہ خرگوش جو ہے وہ غافل ہو گیا تھا، راستے میں سو گیا تھا، اور کچھوا اس کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیت گیا تھا۔ سیکنڈلی ریس دوبارہ خرگوش کے کہنے پہ ہوئی۔ خرگوش کہتا ہے جناب ایک دفعہ ہو جائے، تو وہ جناب کچھوا مان گیا، تو اس دفعہ خرگوش جیتا۔ سیکنڈ ریس کون جیتا؟ خرگوش جیتا۔ کیوں جیتا؟ کہ وہ سویا ہی نہیں اس دفعہ، غفلت کا سامان آیا ہی نہیں راستے میں، غافل ہوا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ اپنی غفلت نہ کرنے کی بنیاد پر کچھوے کی سست رفتاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خرگوش جیت گیا۔ اب کچھوے کو ایک ترکیب سوجی کہ جناب یہ خرگوش جیت رہی ہے تو یہ تو برابر ہو گیا کام، تو اس نے کہا دوست ایک فل اینڈ فائنل ہو جائے، لیکن اس دفعہ راستہ میں متعین کروں گا، ڈیسٹینیشن جو ہے وہ میں متعین کروں گا، چلے ایک ریس دوبارہ کرتے ہیں۔ خرگوش چونکہ اپنی غفلت سے پہلے واقف ہو چکا تھا تو اس نے کہا نو پرابلم، گو ہیڈ، چلے ایک اور ریس کرتے ہیں۔ وہ کچھوا بڑا چلاک تھا جی، اس نے آدھا راستہ خشکی کا رکھا ہوا تھا اور آدھا پانی والا رکھا ہوا تھا۔ تو جناب خشکی والے راستے پہ تو خرگوش بغیر غفلت کے پہنچ گیا، لیکن پانی والے راستے پہ جا کے رک گیا کیونکہ وہ پانی میں تیرنا نہیں جانتا تھا۔ تو دوستو تیسری ریس جو ہے وہ کچھوا جیت گیا۔ ریزن کہ جناب کچھوے کی چالاکی کی وجہ سے، کہ اس نے راستہ ہی ایسا رکھا کہ اس نے آدھا خشکی والا راستہ تو ٹھیک ہے خرگوش جیتا، لیکن وہ پانی چونکہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پانی کے بعد تھی کہ جہاں پر جیت کا نشان لگا ہوا ہے، تو جیت گیا کچھوا اپنی چالاکی کی وجہ سے۔ خرگوش کو چڑھا غصہ، اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے، آپ جیت گئے۔ تو وہ آپس میں وہ ہوتی ہے نا جی، دوستی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات جیلسی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جی کچھوے اور خرگوش کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک معاہدہ ہوا کہ چلو بھائی ایسے کرتے ہیں کہ میں خشکی کے راستے جو ہے نا کچھوا تمہیں تو اٹھا لیتا ہوں، اور جناب تیزی سے بھاگتے ہیں۔ وہ جناب اس نے اس کو اٹھا لیا اور وہ تیزی سے بھاگے، فٹافٹ جناب منزل پہ پہنچ گئے اور دونوں برابر۔ اب پانی کا راستہ آ گیا، ڈیسٹینیشن وہی تھی، تو جناب وہ کچھوا جو ہے
اس نے کہا خرگوش کو میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، تو جناب وہ ڈیسٹینیشن پہ دونوں برابر پہنچے. تو کہانی کا مورل یہ نکلا کہ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. اب کچھوا جو ہے سلو بزنس کی مثال ہے، اور خرگوش جو ہے وہ ایک تیز بزنس کی مثال ہے. تو آج بیٹا جیتنے اور ہارنے کا ٹائم ختم ہو گیا. نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. ماڈرن مینجمنٹ تھیریز جو ہیں وہ یہی سکھاتی ہیں کہ آپس میں ویسٹ فل کمپٹیشن رکھنے کی بجائے کچھوے اور خرگوش سے سبق حاصل کرو. نہ ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرو، نہ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو. مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. اتفاق میں اتحاد میں برکت ہے. تو آئیے اس کچھوے اور خرگوش کی کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اپنے ایک سوال کی نظر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے، واٹ از بزنس کمبینیشن؟ What are the causes and growth of business combination؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کاروبار اکٹھے ہوتے ہیں؟ اکٹھ، کمبائن سے لفظ ہے کمبینیشن. ڈیفائن بزنس کمبینیشن، پیپر میں ایسے بھی سوال آ سکتا ہے. اور what circumstances contribute to the formation of business combination؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کس کے لیے؟ بزنس کمبینیشن کے لیے. تو انٹروڈکشن دیکھیے بیٹا اس کا. اٹ از این ایج آف کمپٹیشن. جی جناب کوئی بات نہیں ہے، میں نے ابھی کہا ہے کہ خرگوش اور کچھوے کے درمیان ایک کمپٹیشن کا سلسلہ ہے. سلو موونگ اور فاسٹ موونگ بزنسز ہیں نا، کہ کچھ کاروبار بڑے سلو ہیں اور کچھ کاروبار بڑے تیز ہیں. تو ایک سرد جنگ چلی ہوئی ہے، تو لہذا ہم اس کو ختم کر کے کوشش کرتے ہیں کہ سملر یونٹس کو اکٹھا کریں، جس میں ظاہری بات ہے کچھ سلو بزنس بھی ہیں اور کچھ فاسٹ بزنس بھی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہر بندہ اپنے اندر ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. تو اسکول آف تھاٹ سے فائدہ اٹھائیے، ایک دوسرے کی سوچ سے، ایک دوسرے کی ریسرچ سے، ایک دوسرے کی انوویشن سے فائدہ اٹھائے. یہی دور ہے آج کا، مل کر چلنے والا. آج بہت بڑی بڑی کمپنیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہم مارکیٹ میں اپنا شیئر جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں. مین مقصد بزنس کا وہی ہوتا ہے، ٹو ارن پروفٹ. اور اگر پروفٹ آپ لوگوں کو کم سے کم لاگت پہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو آئیے کمبینیشن اسی لیے کر رہے ہیں ہم لوگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از این ایج آف کمپٹیشن. یہ دور جو ہے اٹس این ایرا آف کمپٹیشن. یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے بازی کا دور ہے. انٹروڈکشن دے رہا ہوں بیٹا، توجہ فرمائیے گا پلیز. Every businessman tries his level best to capture the market through various sources اور forces. Sources بھی اور forces بھی استعمال کر رہے ہیں مارکیٹ کو غلبہ پانے کے لیے. So for this purpose a lot of money is spent on advertisement and much more money is spent to overcome or to capture the market. بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں جی کاروباری لوگ صرف مارکیٹ میں اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ صرف بکنی چاہیے اور اچھے سے اچھے ریٹ پر بکنی چاہیے، ہمارے کسٹمر زیادہ ہونے چاہیے، ہماری سیل زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے پروفٹ زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ سوچ جو ہے وہ ہر بندے کو جب لگ جائے گی تو کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. یہی بات میں یہاں سمجھا رہا ہوں. So that is why the cost of production and margin of profits reduced. دیکھ لیں مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے چکر میں مارجن آف پروفٹس کیا ہو گئے ہیں؟ ریڈیوس ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. سو ان آرڈر ٹو اوور کم دس سچویشن، جناب اس ساری سچویشن کو قابو پانے کے لیے، کس کو؟ کہ آپس میں انڈیو کمپٹیشن ختم کرنے کے لیے، کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، پروفٹ مارجنز کو انکریز کرنے کے لیے آپ نے ایک چیز سوچی اور اس کا نام کیا ہے؟ بزنس کمبینیشن. آؤ اپنے کاروبار اکٹھے کر لیتے ہیں. سو دے فکس اپ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وہ اپنے درمیان ایک دوسرے کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فکس کرتے ہیں اینڈ انجوائے دی سرٹن پری ڈیٹرمنڈ اکنامک گولز. انہوں نے جو اپنے معاشی مقاصد بنائے ہوتے ہیں ان کو حصول کے لیے وہ آپس میں کمبینیشن کر لیتے ہیں، مطلب اشتراک کر لیتے ہیں، کاروباری اشتراک. سو
The purpose of business combination is formed which is only to eliminate the wasteful competition. اب بات میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, کچھوے اور خرگوش والی مثال اب ثابت ہو رہی ہے کہ جناب کمپیٹ کرنے کا دور گیا, اب تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلو. کچھوا ہے تو خرگوش کو چاہیے خشکی کے راستے پہ اس کو اٹھا لے, اور خرگوش ہے تو کچھوے کو چاہیے پانی والے راستے پہ خرگوش کو اٹھا لے. کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے. یہ دور, اس دور کے اندر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, وہ مثال آپ کو مینجمنٹ کی بہترین مثال, ایڈمنسٹریشن سکلز جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو آپ لوگ کم تر توجہ کا حامل نہیں سمجھیں گے, کم تر نہیں سمجھیں گے. سب بندوں کو ایکول رائٹس ہیں, اور ہر بندہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ کند سے کند بندہ بھی کبھی نہ کبھی آگے کام آ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو شارپنیس کا بھی موقع ملتا ہے. یہ بزنس کمبینیشن کا فائدہ ہے کہ چھوٹے انڈسٹریسٹ جو ہیں بعض اوقات کمبینیشن کر کے بڑے انڈسٹریز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑی انڈسٹریز کو ایک بگ, بہت بڑا جو ہے وہ ٹائم جو ہے نا ان کے لیے فریم سیٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی مارکیٹ میں آئے ہیں, ہمارے جیسا کوئی ہے تو مقابلے پہ آ جائے. تو مقابلے کی مزید, آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن جو ہے, ویسے تو اس کا مقصد کمپٹیشن ختم کرنا ہے, لیکن اگر آپ لوگ اس کی دوسری تصویر کا رخ دیکھیں تو یہ انڈائریکٹلی بڑی فرموں کو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جناب چھوٹے بزنسز نے کمبینیشن کر لی ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے, اب ہم بھی ذرا اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی کو بہتر کریں اور ریٹس کو نیچے لیں, تو اس سے یقینی طور پر کسی عوامی طبقے کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. گو کہ ہمارے یہاں پر اس کا نیگیٹو کنسیپٹ ہی پایا جاتا ہے, لیکن پازیٹیو بھی اسے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں بہتری کے چانسز ہوتے ہیں. Thus, the problem in the business is solved because the business units are united in a way that they fix their terms and conditions, and they make the margin of profits, and then not having any competition in the market, they share in the market, and their profits determined, their production determined, and their distribution and sale, everything is determined. So nothing is lost, everything is in gaining position. ہر چیز لینے والی پوزیشن پہ آ جاتی ہے, دینے والا نقصان والا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا انٹرو دیا ہے, امید ہے اس انٹرو سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. تو ویسٹفل کمپٹیشن ختم کر رہے ہیں, پروفٹ مارجنز کو بڑھانا چاہتے ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن فکس کر رہے ہیں, مارکیٹ میں اپنا شیئر لے کر آ رہے ہیں, اپنی پروڈکشن کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ یہ بکے گی. تو اس مقصد کے لیے بزنس یونٹس نے آپس میں اشتراک کر لیا ہے. دس از کمبینیشن. آئیے سویٹ سی ڈیفینیشن ذرا تھوڑی سی پڑھتے ہیں کہ بزنس کمبینیشن کی کوئی ڈیفینیشن دیجیے, کیونکہ پیپر میں ہے واٹ از کمبینیشن. یہ 5 نمبر کا حصہ ہے جی سوال کا. تو business combination is formed when 2 or more business units undertaking are combined together to carry on the business together for the achieving of the certain predetermined economic goals. معاشی مقاصد کے حصول کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ businesses جب آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, that sort of the unity of the businesses is called combination. نئی بات سمجھ آئی تو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھیے, بزنس اے ہے اور بزنس بی ہے, یا انڈسٹری اے ہے اور انڈسٹری بی ہے. انہوں نے مل کر ایک انڈسٹری بنائی ہے, اے بی انڈسٹری, اور یٹ از اکنامک بینیفٹس لینے کے لیے. جناب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, سینٹرل مینجمنٹ ہے ان کی. مینجمنٹ کیا ہوگی؟ سینٹرل. اے مینجمنٹ اپنی اٹھا لے گا, بی اپنی مینجمنٹ, دونوں کی مینجمنٹ اکٹھی ہوگی اور اپنی مارکیٹنگ کریں گے پروڈکٹس کی اکٹھی. تو اٹ مینس کہ وہ مینجمنٹ کے ایکسپینڈیچر سیو ہو جائیں گے. تو یہ ہے بزنس کمبینیشن. امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی. یہ بہت ساری انڈسٹریل فارمز وہ کیا کرتی ہیں, اپنے سنگل مینجمنٹ میں آ جاتی ہیں اور سنگل مینجمنٹ کے تحت کام شروع کر دیتی ہیں. دس سارٹ آف سچویشن in the market is called combination. ایکسپرٹس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی. ایکسپرٹس میں سب سے پہلے لائف مین کی آ گئی ہے ڈیفینیشن. تو دیکھیے ہماری اتھارٹیز سمجھ لیجئے, مانا جاتا ہے کہ جناب یہ
लाइफ मैन क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ग्रीव आउट। पहला पॉइंट ग्रीव आउट, पहला पॉइंट ग्रीव आउट कब पैदा होता है, ऑफ ग्रोइंग डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है जी किसी ट्विस्ट को कहते हैं, मोड़ को कहते हैं, दैट इज डाइवर्जेंस। के कारोबार के अंदर एक मोड़ आता है, कारोबार में एक डाइवर्जेंस आती है बिटवीन कैपिटल रिस्क एंड प्रॉफिट। कहां पर है कि देखे जो कैपिटल रिस्क है वो किस में डाइवर्ट हो रहा है, प्रॉफिट में डाइवर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा सरमाया महफूज हो गया जब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया। तो पहला ग्रीव आउट, बिजनेस कॉम्बिनेशन ग्रीव आउट किसके लिए, ग्रोइंग डाइवर्जेंस, कि आप कारोबार को ट्विस्ट दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं किसके अंदर, कि आप अपने नुकसानात यानी कैपिटल रिस्क को प्रॉफिट के साथ, आपका जो सरमाया है वो महफूज नहीं है, तो इसको महफूज बनाने के लिए सरमाया लगाने का मकसद क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो जनाब आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट में, और इट मे आल्सो टेक प्लेस फॉर डिफेंसिव पर्पस। ये जनाब डिफेंसिव पर्पस भी है कि जनाब मैंने डिफेंसिव पर्पस ये होता है कि जनाब हम इकट्ठे हो जाएं। आप खुद सोचे आप अकेले जा रहे हो तो रास्ते में आपको डर लगता है कि यार पता नहीं कोई गन पॉइंट पे मेरे से मेरा मोबाइल ही ना छीन ले। लेकिन अगर आप 2, 4, 10, 15, 20 दोस्त जा रहे हो इकट्ठे, तो आप कहते हैं नहीं यार किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम 20 बंदों को रोक सके कोई, और 20 बंदों के मोबाइल भी हमसे ले सके। बेशक वो गन पॉइंट पे भी क्यों ना हो, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग बड़े बहादुर हैं और हम मुकाबला करेंगे। तो फिर वो आपका जो सफर है वो महफूज हो जाता है। तो कारोबार का जो सफर है वो महफूज हो जाता है, डिफेंसिव मैयर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू जे एल हैंसन, हैंसन क्या कह रहे हैं, बहुत आसान डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन इज एन एसोसिएशन, इकट्ठा हो जाते हैं कब, टेम्परेरी और परमानेंट। या टेम्परेरी तौर पर आप इकट्ठे कर रहे हैं अपने आप को, या परमानेंटली आप इकट्ठे हो रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, टू और मोर फर्म्स। ये देख लीजिए, ए फर्म और बी फर्म इकट्ठी हो रही हैं, या तो परमानेंटली हो रही हैं और या फॉर द टाइम बिंग हो रही हैं, और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो ले रहे हैं। दिस टाइप ऑफ द डिफेंसिव मेजर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ले जी 5 नंबर बेटा हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये जो आपका 10 से 15 मिनट का सेशन था सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन की बेस बनाने में लगा दिए हैं। अब सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने हैं, हमारे 15, 16, 17 हेडिंग है। चलिए क्रिएटिव राइटिंग होने लगी है बच्चों। क्रिएटिव राइटिंग कैसे हम करते हैं, तनवीर एकेडमी में तो जैसा सवाल होता है वैसा ही कोड बना दिया जाता है। भाई मैं तो अपने बच्चों को कभी भी रट्टा नहीं लगाने देता कि भाई आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। उन्हें कई सर किताबों में ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या, उस्ताद खुद एक किताब होता है, किताब उस्ताद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आइए आपको क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं। तो ये क्या है, कॉजेस, CAUSES, ये क्या है, कॉजेस। कॉजेस किसकी पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 के करीब हेडिंग्स आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा इसी हेडिंग के साथ। नहीं यकीन आता, आइए देखिए, CAUSES, ये क्या बन गया, कॉजेस। अब देखिए मैंने इंक चेंज की है, किसकी, कॉम्बिनेशन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन। तो अब आपको कभी भी ये सवाल भूल नहीं सकता। भाई आप लोगों को इख्तियार है, किताबें खोले, नोट्स खोले, यूट्यूब पे जितने भी प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन जो मटेरियल है वो आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे कोशिश की है कि आपके लिए बेहतरीन मटेरियल लेकर आए। मैंने कोशिश का वर्ड यूज किया है, अल्लाह कोशिश करने वालों को बड़ा पसंद करता है। अल्लाह फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, हमने किसी इंसान को उसकी काविश से ज्यादा अता नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने ये काविश की है तो आप हमारे लिए दुआ जरूर करेंगे। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन को क्यों किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द कॉम्बिनेशन, वो कौन से मकासद हैं जिनके तहत कारोबार को इश्तराक किया जाता है। तो सी से है कंट्रोलिंग ओवर प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग ओवर प्रोडक्शन।
اب اوور پروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ بھائی میں نے 10 چیزیں بنانی تھی، میں نے 15 بنا لی ہیں، تو یہ 5 جو ہیں ایکسٹرا بنائی ہیں، دیٹ از اوور پروڈکشن. اوور پروڈکشن از دا ویسٹنگ آف اکنامک ریسورسز. جیسے ایسے ہی ہے کہ آپ نے گھر میں کھانے والے تو 2 افراد ہیں، لیکن آپ 10 بندوں کا کھانا لے جائیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ 8 بندوں کا ایک قسم کا ویسٹ ہے. تو وہ اکنامک ویسٹ ہے. With the help of combination, it is possible to control the overproduction. کیوں کہ ایک دوسرے میں وہ ڈسٹریبیوشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ سنگل مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو لہٰذا اوور پروڈکشن کا پہلی بات ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو یقینی طور پر یہ کلیئر ہو جاتی ہے، اس سے ویسٹ فل جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ویسٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی، امید ہے جی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جی. نیکسٹ، اڈاپشن آف یونیفائڈ پالیسی. یونیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے جی ایک یونینیمس پالیسی ہے، ایک پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک پالیسی بنائیں گے اور ساری فرمیں اس پالیسی کے تحت کیا کریں گی؟ کام کریں گی. اسے یونیفائڈ کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یونیفارم، ایک جیسی، تو یونیفائڈ ایک جیسی. تو سینٹرلائزیشن آف کنٹرول از پاسبل. کیسے؟ that the business combination which result in the uniform policy of all the constituent units of the industry. آپ تمام انڈسٹریل مل کر اپنی ایک پالیسی تشکیل دیتے ہیں and that is a uniform policy and that will be applicable not only for A but also for the B, C, D and much more. So every firm is under a unified policy. تو بتائیے جب ایک جیسے قوانین، ایک جیسی مینجمنٹ، ایک جیسا رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے اپلائی ہوں گے تو کیا وہاں فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. سب سے بڑی بات اتفاق میں برکت ہے. تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. کمپٹیشن ختم کر رہے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کر رہے ہیں. انڈیو کمپٹیشن، یہ دیکھیں اگلا پوائنٹ بھی وہی بنا ہے ہمارا. اننیسیسری کمپٹیشن آپس میں کرتے ہیں ہم. کس لیے؟ آپ دیکھ لیجئے پروکٹر اینڈ گیمبل والے جو ہے لیور بردرز کے ساتھ ایک انڈیو کمپٹیشن ہے. ایک سرف کا اشتہار آتا ہے تو ساتھ ہی وہ اس کا اشتہار آ جاتا ہے. کس کا جی؟ ایکسپریس کا اشتہار آ جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ انڈیو کمپٹیشن ہے آپس میں. تو unnecessary competition among the various industrial units is harmful for the achievement of the progress. دیکھیے بیٹا پروگرس، اگر آپ ایک چیز کو آپس میں کمپیٹ ہی کرتے رہیں گے تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کے سارے ذرائع جو ہیں کمپٹیشن میں لگ جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں بہت کم پروفٹ آئے گا. تو بہتر کیا ہے کہ کچھو اور خرگوش والی مثال کو لے کر چلیں، مل کر چلیں، جو میں نے پہلے دی ہے آپ کو. So the industrial units feel pleasure to set up the combination in order to avoid the wasteful competition. آپ wasteful competition ختم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پروٹوکول دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریفرنس دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں. That's why there is a combination. چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے سیکٹرل ڈیولپمنٹ. اگر آپ دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے ہمارے سیکٹر ہیں. مثلا ایک انڈسٹریل یونٹ ہے، اس میں ایک ہمارا گرائنڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے فلور کے اندر ہے، دوسرا ہمارا وہ ریفائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، تیسرا ہمارا فنشنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. تو اگر اس پروسیس کے اندر فرمیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو اس سے یقینی طور پر کاسٹ آف دی پروڈکشن کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. سو دیر آر دا ویریس سیکٹرز ان دی پروڈکشن آف دا گوڈس. وین دا بزنس یونٹس آر کمبائنڈ دین دیر آر اکانومیز ایٹ دا لارج اسکیل. بڑے پیمانے پر چیز بنائیں تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ماس لیول پہ جو چیز بنتی ہے اس میں پر یونٹ کاسٹ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. سو اٹ بیکمس اے سورس آف سیکٹرل ڈیولپمنٹ. ہمارے سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. امید ہے جی یہ چوتھا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. پانچواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس انجوائمنٹ آف ٹیرف. دیکھیں جناب محصولات کی مد میں حکومت بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے. حکومت کہتی ہے یار یہ فورن کنٹریز کی جو فرمیں ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بہت کمپٹیشن ہے. پاکستانی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان، اور اس کے لیے سلوگن ہم نے دیا بی پاکستانی بائی پاکستانی. تو ایسے ہی ہے جناب کہ آپ اپنے ملک کی صنعت کو فروغ دے رہے ہیں. اب صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت باقاعدہ ان کو ٹیرف بھی دیتی ہے. محصولات کی مد میں کمی ہو جاتی ہے. ابھی کل ہی ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے
کہ جناب ان کو جو بجلی کا جو ایکسٹرا آپ نے جو ٹیکس ڈالا ہے وہ ختم کیا جائے. کیوں کہ یہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, یہ فورن انڈسٹریز جو ہے ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں, یہ لوکل لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں. تو اس سے یقینی طور پر صنعتوں کو کیا ملے گا, فروغ ملے گا. تو دیکھیے since the industrial units combine together to compete with the foreign producers, یہ دیکھیے ہمارا اصل مقابلہ کن کے ساتھ ہے, فورن پروڈیوسرز کے ساتھ. تو لوکل مینوفیکچررز ملتے ہیں فورن پروڈیوسر سے کمپیٹ کرنے کے لیے. سو when they are combined, when they are united, government give the tariff facilities, گورنمنٹ ان کو محصولات کی مد میں, ٹیکسز کی مد میں بہت زیادہ چھوٹ دیتی ہے, رعایت دیتی ہے. اس سے بھی کاسٹ آف پروڈکٹ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ فائدہ ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. سورس آف کنٹرولنگ مارکیٹ. اب مارکیٹ میں بڑا مسئلہ ہے جناب کہ ہم مارکیٹ کیا ہے, مارکیٹ از اے پلیس where there are the large number of buyers and sellers and they have a freedom of buying and selling. ان کو فریڈم ہے کہ جس سے مرضی خریدے اور جتنے کا مرضی خریدے, تو اس کو مارکیٹ کہتے ہیں. تو مارکیٹ میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ ریڈی مارکیٹ چاہیے. تو with the help of business combination there is a ready market. With the help of business combination you can adjust the supply according to the demand. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مل کر ہی آپ کی پرائس ڈیٹرمن کرتی ہیں. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ مارکیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھیں مارکیٹ کو بھی فائدہ اس کا ہو رہا ہے کمبینیشن کا. تیسرا, ریگولیٹ دا پرائسز آف دی پروڈکٹ, کہ آپ کی پروڈکٹس کی پرائسز میں فلکچویشنز آتا ہے, تو فلکچویشنز ختم ہو جاتا ہے کمبینیشن کی وجہ سے. لمبے عرصے تک ایک چیز کی قیمت طے ہو جاتی ہے اور وہی چل رہی ہے. بیرون ممالک میں پتہ لگتا ہے جی فلاں چیز جو ہے سن 80 کے اندر یا سن 90 کے اندر سے سن 2000 میں اتنے کی مل رہی تھی, تو وہ وہاں سے دوست آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی آج ہی وہ چیز اتنے کی ہے. کیا وجہ ہے کہ کنٹرول کیا ہوا مارکیٹ کے اندر. تو دیکھیے ٹو اسٹیبلش دی مارکیٹ کنڈیشنز, یہ دیکھیں مارکیٹ کنڈیشنز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور بزنس کی فیور کرنی ہے. مارکیٹ میں کسٹمر کا بھی فائدہ ہونا چاہیے اور پروڈیوسر کا بھی اور کنزیومر کا, دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے بزنس کمبینیشن کا بیسک آبجیکٹیو کہ کیوں ہم بزنس کمبینیشن کرتے ہیں. یہ دیکھیے میں نے اسپیشلی بلو کلر کے ساتھ لکھے ہیں, امید ہے کہ ان سے بھی فردر ہیڈنگز بن سکتے ہیں جناب. کنٹرولنگ اکنامک پرابلمس, ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہے, ہماری صنعتیں جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کیپٹل کم ہے, لیک آف کیپٹل, لیک آف اسکلڈ مینیجریل پرسنس, اور لیک آف ایکسپیرئنس, لیک آف ایڈمنسٹریشن اسکلز اینڈ lack of raw material. All these are the problems that leads to the economic problems. So these economic problems can be solved to a great extent with the help of business combination. Next point aa jata hai ji, overcoming the problem of communication and transport. Nowadays communication is very important. What is going on in the market, it is properly communicated. کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول بڑا زبردست ہے کہ ڈیمانڈ جیسے ہی تیز ہوتی ہے آپ سپلائی بھی کرتے ہیں اور پروفٹ بھی اچھا خاصا کما لیتے ہیں. تو اس میں ہماری کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے, شیئرڈ ہوتی ہیں سنگل مینجمنٹ کے اندر. ڈیولپمنٹ آف مینس اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ انیبل دا بزنس مین ٹو کریٹ کلوز کانٹیکٹ ود دی ادرس. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تیز ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور دنیا کا سب سے مسائل کا جو حل ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تمام مسئلوں کا حل کمیونیکیشن میں ہے. آج اگر آپ خاموش ہیں, خاموشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کمیونیکیٹ کرو, کمیونیکیٹ کرو, کمیونیکیٹ کرو, ایک دوسرے کے مسائل سمجھ میں آئیں گے. اور جب ایک دوسرے کا مسئلہ حل کریں گے دل میں خود بخود جگہ بنے گی. اور مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے, جگہ ہی بنانی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے ہم نے. تو یہ کمبینیشن بیسیکلی اپنی کمیونیکیشن کو, سکلز کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اس سے یقینی طور پر جو ہے وہ مارکیٹ میں دونوں پارٹیز کو فائدہ ہے, کنزیومر کو بھی فائدہ ہے اور پروڈیوسر کو بھی فائدہ ہے. مارکیٹ گارنٹیڈ ہے. کیوں کہ مارکیٹ میں مال ہی اس وقت آتا ہے جب اس کی ڈیمانڈ ہو. کیوں؟ اور اس میں کمیونیکیشن کا رول ہے. When the various business units of the similar class are combined, when the market share of the market of each business is decided, so
when the share is decided, there is no concept of overproduction. Share بھی decide ہو گیا, terms and condition بھی decide ہو گئی, market بھی decide ہو گئی, profit margin بھی decide ہو گئے, ہر چیز آپ نے decide کر لی ہے. تو ایسی صورت میں پروڈکٹ کی مارکیٹ پھر گارنٹیڈ ہوگی کہ اس میں مارکیٹ ہوگی اور پروڈکٹ آئے گی, بک جائے گی. بگ آرگنائزیشن کی گروتھ. آج دیکھیں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. یہ سمندری میرین لائف کا ایک بڑا زبردست قانون ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو کاروبار بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں چھوٹی مچھلی جو ہے وہ چھوٹا انڈسٹریز, وہی کچھوے والی مثال دی تھی اور بڑا خرگوش والی مثال دی تھی. تو جناب ہم نے کہا کہ یہ جو کمپیٹ کرنے کا دور ہے وہ ختم کیجئے. چھوٹا بزنس مین بڑے بزنس مین کے ساتھ اگر اشتراک کر لیتا ہے تو وہ بھی بڑا ہی بن جاتا ہے, یاد رکھیے گا. تو it is convenient to organize the large number of small businesses. When the small scale businesses are united, then they becomes a big business. So big organizations are not possible by one organization. ایک organization بڑھ کے بڑی organization نہیں بنا سکتی. But when the combination is made of the various industrial units, so there is a growth of big business. بڑے business کا وجود ممکن ہو جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بزنس مین آپس میں کمبینیشن کر لیتے ہیں. انٹرچینج آف ریسرچ ریزلٹ, ایک دوسرے کے ساتھ ہم نا ریسرچ ریزلٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. دس از این ایج آف انوینشنز اینڈ انوویشنز. یہ ایج جو ہے, یہ دور جو ہے, یہ انوینشنز کا دور ہے, انوویشن کا دور ہے. انوینشن ہے مارکر بن گیا, انوویشن ہے کہ جناب آپ لوگوں نے اس کو لائف ٹائم استعمال کرنا, یہ خراب نہیں ہوگا, یہ انوویشن ہوگی اس کے اندر. تو کوشچن از دیئر کہ ایج آف انوینشنز اور انوویشنز ہے, اور انوینشنز اینڈ انوویشنز آر امپاسبل وداؤٹ دا یوز آف وداؤٹ دی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے بغیر اور سرمایہ کے بغیر آپ لوگ زیرو ہیں. تو آپ کمبینیشن سے نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ریسرچ ریزلٹ انٹرچینج کرتی ہیں بلکہ چیزوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس سے ڈیوریبلٹی چیزوں کی بڑھتی ہے. ان کے اندر چیزوں کی جو ایفیشنسی ہے وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ یہ کتنی ایفیشینٹ ہے, اور آپ کی کاروبار کے اندر یہ چیزیں جو ہے بزنس کمبینیشن سے ہی آ سکتی ہیں. ادروائز انٹرچینج آف ریسرچ از ناٹ پاسبل وداؤٹ کمبینیشن. تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کمبینیشن کرتے ہیں اور انٹرچینج کرتے ہیں. نو مینجمنٹ پرابلم. مینجمنٹ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن, پولس, پلاننگ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن میں, آرگنائزنگ ہوتی ہے, لیڈنگ ہوتی ہے, کنٹرولنگ ہوتی ہے. دیٹ کنسپٹ آف پولس از ان بزنس. ایڈمنسٹریشن میں یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کو 4 چیزیں سکھائی جاتی ہے: پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اور کنٹرولنگ. All planning, all organizing, all leading, all control is under the single management in a combination. So there is no problem in management. Management کا problem ختم ہو جاتا ہے جناب. Add to the performance. ساری بات ہے جی, آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. آپ کی مینجمنٹ پرابلم ہو گئی ختم, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. وہ کیسے؟ The performance of industrial units become better due to the interchange of technology, interchange of research and interchange of managerial assistance, and there is a superior brain. آپ کے سارے superior brain ایک جگہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا جناب بزنس کا تائکون جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور آپ کاروبار کے کنگز بن جاتے ہیں, بگ گنز بن جاتے ہیں مارکیٹ کی with the help of combination. To reduce the risk. آپ کاروباری رسک ہے. رسک کون کون سا ہے؟ There is a chance of loss to the business that is going to be covered with the help of combination. There is a heavy obligation of the firms that is also reduced with the help of combination. Dissolution chances are very much reduced because you are now safe with the help of combination. جب آپ چھوٹے چھوٹے مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب ایک ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری پرابلمس کا حل ہو جاتا ہے. ڈیزولوشن پرابلم ختم ہو جاتی ہے. ہیوی کانٹیجنسیز کاروبار میں نہیں ہوتی ہیں, اور کرائسس ان دا مارکیٹ کبھی آنے ہی نہیں پاتے ہیں. امید ہے بچوں نیند تو نہیں آ رہی بچوں, صرف 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں. انکریز ان سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. ہر بزنس مین کیا چاہتا ہے؟ اس کی سیل زیادہ ہو. ہر بزنس مین کیا چاہتا ہے؟ اس کی ڈسٹریبیوشن زیادہ ہو.
So when the selling and distribution is made under the single management, so the problem of sale, problem of distribution is going to be solved with the help of combination. Tendency होता है रुझान, मिलान. तो रुझान क्या है? When two or more firms are unite together and they get the economic benefits, वो benefits लेते हैं. There is a retaliation. Retaliation क्या होता है कि जनाब दूसरी फर्में देखती हैं यार इकट्ठे होकर इनको फायदा हो रहा है. The other firms follow the same tradition. वही ट्रेंड जो है, वही टेंडेंसी जो है दूसरी फर्में भी करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, तो उससे उनको भी फायदा होने लग पड़ता है. लास्ट पॉइंट है जी नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. जनाब कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन हमने एक्सप्लोर नहीं किया आज तक. तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लोर्ड. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? कोल, गैस, माइन, मिनरल्स, वाटर, all these are the natural resources. So all these resources can be explored to a great extent with the help of combination. जनाब आप इतने बड़े ज़खायर हैं हमारे पास कोयले के और हम लोग उनको कम्बिनेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं. इतना पाकिस्तान को मादनिया से अल्लाह ताला ने माला माल किया हुआ है तो जनाब उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन. तो उम्मीद है जी इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप लोगों ने जनरल नॉलेज के लिए चले पढ़ लें. कल को आपने इस तरह करना हो, कम्बिनेशन करना हो तो ये इंशाल्लाह ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और आपको हमेशा चौधरी तनवीर का दिया हुआ कोड याद आएगा. causes, 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 COMBINATION, combination. तो जैसा सवाल वैसा ही जवाब दिया है. उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी जसारत को आपने लाइक किया होगा और अगर लाइक किया है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने स्वीट से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. हमें ये आपके कमेंट्स जैसे भी होते हैं सर हमें दिल और जान से बड़े अजीज़ होते हैं और मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ. आपको इस्लाम पेश करता हूँ जो बच्चे हमें कमेंट्स भेजते हैं. और ये वीडियो कैसी लगी है इसका भी ज़रूर आपको इजहार करना है कमेंट्स बॉक्स में. और फिर वही बात आखिर पे जो मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा अपना और अपने वालिदैन का खुसूसी तौर पर और असातिज़ा का बहुत ख्याल रखिए, इनकी दुआएं लीजिए. अल्लाह करीम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफा से बहरामंद फरमाए. अल्लाह करीम हमारे सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए और रोज़े क़यामत हमें अल्लाह करीम बिला हिसाब किताब बख्शिश फरमाए. इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलामु अलैकुम.